بہر رحمت بہر رحمت. تمام ناظرین اور تمام حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم. میں ہوں آپ کا بہار دانش کا ہوسٹ رضا، اور انشاءاللہ آج مین ہوسٹ کے فرائض بھی انجام دے رہا ہوں گا. ہمارے مین ہوسٹ جناب میثم عباس کچھ وجوہات کی وجہ سے آج موجود نہیں ہیں. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کی کمی آپ کو محسوس نہ ہونے دیں. چلیے ہمارے پروگرام بہار رحمت، سب سے پہلے ہمارے پروگرام کے اندر بہار دانش یعنی کوئز کمپٹیشن ہوگا، جس کے اندر ہمارے پاس 3 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں. بہار دانش کے بعد ہمارے پاس ایک عالم دین موجود ہوں گے، جو کہ ہمارے سیگمنٹ بہار قرآن کے اندر قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوں گے. جس کے بعد ہمارے ہوسٹ جناب مظاہر بہار علم کے اندر عالم دین کے ساتھ کچھ سوالات اور کچھ علمی گفتگو انجام دے رہے ہوں گے. اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہے بہار شریعت اور بہار عقیدت. بہار عقیدت کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بہار اطفال اور بہار ذوق لے کر حاضر ہوں گے. ہر روز کی طرح آج بھی آپ سے 5 سوالات کیے جائیں گے، جن کے جوابات آپ نے لائیو چیٹ پر دینے ہوں گے. چلیے ہمارے پہلے سیگمنٹ یعنی بہار دانش کی طرف بڑھتے ہیں. اور بہار دانش کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹس اپنا انٹروڈکشن دے دیں. آپ نے اپنا پورا نام بتانا ہے اور اپنی کوالیفیکیشن بتانی ہے. پارٹیسپینٹ اے. عادی شوکت نام ہے میرا اور کلاس میٹرک میں پڑھوں. پارٹیسپینٹ بی. علی محمد میرا نام، میں انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ پری میڈیکل. میرا نام ہے محمد بہجت اور میٹرک میں پڑھ رہا ہوں ابھی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج یہاں پر آنے کے لیے. چلیے ہمارے پہلے راؤنڈ کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. ہمارا پہلا راؤنڈ ایک انڈیویجول راؤنڈ ہے. انڈیویجول راؤنڈ کے اندر آپ تینوں پارٹیسپینٹ سے 5 سوالات کیے جائیں گے. ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. 10 سیکنڈ کا ٹائم ختم ہوتے ہی ایک بزر بجے گا، جس کے بعد آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ نے 10 سیکنڈ کے ٹائمر کے اندر یا تو اپنے جواب کو شروع کر دینا ہے یا تو اس کو مکمل کر لینا ہے. صحیح جواب دینے پر آپ کے اسکور کے اندر 10 مارکس ایڈ کر دیے جائیں گے، اور غلط جواب دینے پر کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. پارٹیسپینٹ اے سے شروع کرتے ہیں. پارٹیسپینٹ اے، ہمارے پاس 3 سیٹ آف کویشچنز ہیں. آپ کون سا چوز کرنا چاہیں گے؟ اے. فرسٹ ون صحیح. پارٹیسپینٹ اے، آپ کے لیے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال. حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی 25 سال کی زندگی کتنے عرصے کی محسوس ہوئی؟ دھوپ سے سائے میں آنے تک کی جتنی. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. سوال نمبر 2، مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں معجزات دکھا کر اپنی مشکلات کو ختم کیوں نہ کیا؟ مشیت الہی کی بنیاد پر. اس کا صحیح جواب ہے مشیت الہی کی وجہ سے اور انسان کے لیے نمونہ عمل بنانا تھا. آپ کا جواب صحیح مانا جاتا ہے. آپ کے لیے پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال، اگر کوئی باوضو عورت کسی نامحرم کو دیکھ لے تو اس کے وضو کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وضو رہے گا، وضو ٹوٹے گا نہیں. احسنتم، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. اس کا وضو صحیح ہے کیونکہ نامحرم کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. آپ کے لیے اس راؤنڈ کا چوتھا سوال، شیطان کو سجدہ نہ کرنے کی کیا سزا ملی؟ اسے اس کے بلند مقام سے نکال دیا گیا. آپ چوتھے سوال کا بھی صحیح جواب دینے میں کامیاب ہوئے. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. آپ کے لیے پہلے راؤنڈ کا آخری سوال، سب سے پہلے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کس نے کیا؟ نام بتانے. جی. آپ صحیح جواب نہیں دے سکے. اس کا صحیح جواب ہے کرسٹیان برنارڈ. پارٹیسپینٹ اے کے 5 سوالات مکمل ہوئے. پارٹیسپینٹ بی کی طرف بڑھتے ہیں. پارٹیسپینٹ بی، آپ کے پاس 2 چوائس ہے. ہمارے پاس 2 سیٹ آف کویشچنز موجود ہیں. آپ کون سا سلیکٹ کرنا چاہیں گے؟ پہلے والے سے. صحیح. پارٹیسپینٹ بی، آپ کے لیے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال، حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا تھا؟ کیونکہ وہ مٹی سے بنا تھا. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، زمین کی مٹی سے خلق ہونے کی وجہ سے. سوال نمبر 2، سورہ ہود کی آیت نمبر 23 میں کن لوگوں کو اہل جنت کہا گیا ہے؟ سورہ ہود کی سر. آیت نمبر 23.
दोबारा होते हैं सर जवाब सवाल। सूरह हूद आयत नंबर 23 में किन लोगों को अहले जन्नत कहा गया है? आप अपना जवाब हसन 10 सेकंड के अंदर मुकम्मल नहीं हसन कर हुसैन। सके? चलें जवाब दे दें। हसन और हुसैन। आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल अंजाम दिए, जो अपने रब की बारगाह में आजिज़ रहे। आपके लिए इस राउंड का तीसरा सवाल। एक शख्स बावजू था, अगर इसे शक हो कि इसका वज़ू बातिल हुआ है या नहीं तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? उस शक की परवाह नहीं किया जाए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए इस राउंड का चौथा सवाल। हुज्जतुल विदा वो साल था जिसमें हज अपने असली दिन में हुआ था, इससे क्या मुराद है? यानी उस साल उस ईस्वी की भी ईस्वी भी चल रहे थे सर इसी साल हजरतुल विदा के मौके पर सर। ईस्वी भी था और हिजरी भी था सर इसी साल। इसका सही जवाब है क्योंकि लोग कमरी हिसाब के बजाय शमसी हिसाब की तरफ हज के दिनों को ले जाते थे। इस साल शमसी हिसाब से भी हज इसी दिन था। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपके लिए इस राउंड का आखिरी सवाल। मऊज़तैन किन दो सूरों को कहा जाता है? सूरह नास और सूरह फलक। मौज आहसन तुम, आप इस सवाल का भी सही जवाब देने में कामयाब हुए। सूरह फलक और सूरह नास। पार्टिसिपेंट बी, आपका पहला राउंड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। पार्टिसिपेंट सी की तरफ बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट बी, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस है। आपके लिए पहले राउंड का पहला सवाल। सामरी ने बछड़ा बनाते वक्त क्या डाला था? दरिया नील अबूर करते हुए जो मिट्टी ली थी उसने। आप सही जवाब देने में यकीनन कामयाब हुए हैं। दरिया नील अबूर करते वक्त ली हुई कुछ मिट्टी। सवाल नंबर 2। जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को अब्दुल मुत्तलिब क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोग समझते थे कि वो अपने चाचा मुत्तलिब के ग़ुलाम हैं। वाह, आप इस सवाल का भी सही जवाब देने में कामयाब हुए। सवाल नंबर 3। अगर किसी शख्स को नमाज़ पढ़ने के बाद शक हो कि इसने नमाज के लिए वज़ू किया था या नहीं तो इसकी नमाज के बारे में क्या हुक्म है? नमाज सही है उसकी। नमाज सही मानी जाएगी, अलबत्ता अगली नमाज़ों के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, नमाज सही है। आपके लिए इस राउंड का चौथा सवाल। रिसाला हुकूक में किस हवाले से गुफ्तगू की गई है? मतलब मुख्तलिफ़ लोगों के आम ज़िंदगी में जो हुकूक होते हैं उसके हवाले से। माशाअल्लाह, आप इस सवाल का भी सही जवाब देने में कामयाब हुए। मुख्तलिफ़ लोगों या चीज़ों के हुकूक के हवाले से। आपके लिए इस राउंड का पांचवा और आखिरी सवाल। कुरान मजीद में तालूत और जालूत का जिक्र किस सूरे में हुआ है? सूरह नमल में। आप सही जवाब देने में कामयाब नहीं हुए। इसका सही जवाब है सूरह बकरा। यकीनन पहला राउंड बहुत इंटरेस्टिंग था। आप तीनों तकरीबन सवालात के सही जवाब देने में कामयाब हुए हैं। हम हमारे दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक बज़र राउंड है। बज़र राउंड के अंदर आप लोगों से कुल 10 सवालात किए जाएंगे। मेरे सवाल मुकम्मल करने के बाद जिसने भी बज़र बजाया होगा उसे मैनेजमेंट के इशारे का इंतज़ार करना है। मैनेजमेंट के इशारे के बाद आपके 10 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर या तो आपने अपना जवाब शुरू कर देना है या अपना जवाब मुकम्मल कर देना है। सही जवाब की सूरत में 10 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप मेरे सवाल के दरमियान या फिर बज़र दबाने के बाद जवाब देने में कामयाब नहीं होते, सही जवाब देने में कामयाब नहीं होते हैं, तो आपके स्कोर्स में नेगेटिव मार्किंग होगी, 10 मार्क्स काट दिए जाएंगे। हम हमारे दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं, बज़र राउंड। बज़र राउंड का पहला सवाल। अल्लाह ने बनी इसराइल को क्या नेमतें दी थी? पार्टिसिपेंट ए। मनो सलवा और बादलों का साया। आपका जवाब बिल्कुल सही है, जन्नत की ग़िज़ा मनो सलवा बादलों का साया। सवाल नंबर 2। वाक़े मुबाहिला में जब नजरान के ईसाई आए और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना चाही तो पैगंबर सल्लल्लाहु उनसे क्यों मुलाकात नहीं करी? क्योंकि उन्होंने सोना पहना हुआ था। आहसन तुम, इस सवाल का भी आप सही जवाब देने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने सोना पहना हुआ था, इस वजह से मुलाकात नहीं की।
سوال نمبر 3، جنگ صفین کس ہجری میں لڑی گئی؟ پارٹیسپینٹ اے. 36. آپ نے رسک لیا اور خمیازہ بھگتا. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. اس کا صحیح جواب ہے 37 ہجری. آپ بہت قریب تھے لیکن جواب غلط ہے. سوال نمبر 4، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فاطمہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے معنی کیا ہیں؟ پارٹیسپینٹ سی. مطلب کہ وہ ان کی جیسے معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکا اور وہ آتش جہنم سے پاک ہیں. آپ کا جواب صحیح ہے. اپنے سچے پیروکاروں کو جہنم کی آنکھ سے بچانے والی ہیں، اور باقی دونوں چیزیں بھی صحیح تھیں. سوال نمبر 5، اگر وضو کرنے کے بعد انسان کو چوٹ لگے اور اس کے بدن سے خون نکلے تو کیا نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ پارٹیسپینٹ اے. نہیں ہے ضروری. ماشاء اللہ، اس سوال کا بھی آپ نے صحیح جواب دیا. وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اس راؤنڈ کا 6واں سوال، قرآن کی روح سے غیبت کرنا کیسا گناہ؟ پارٹیسپینٹ سی. اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. پارٹیسپینٹ سی نے بالکل صحیح جواب دیا. اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. سوال نمبر 7، اگر وضو کے اعضاء پر بال پین کی انک یا ایسی کوئی چیز موجود ہو جو کھال تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہو تو کیا اسے ہٹائے بغیر وضو؟ پارٹیسپینٹ اے. اسے ہٹائے بغیر وضو نہیں ہو سکتا. یعنی جو جہاں پر وضو کرنا ہوتا ہے وہاں سے اس کو ہٹانا، اس رکاوٹ کو ہٹانا ضروری ہے. آپ کا جواب 100% درست ہے. یقیناً آپ کے اسکورز میں 10 مارکس ایڈ کر دیے جائیں گے. ہم سوال نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں؟ پارٹیسپینٹ سی. کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہوا ہے. اس میں ایک جگہ تفصیل سے گائے کا ذکر ہوا ہے. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. اس راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ یعنی 9واں سوال، خلا میں جانے والا سب سے پہلا مسلمان کون؟ پارٹیسپینٹ سی. مسلمان کا نہیں پتا. یقیناً اس طرح کے سوال بھی اس راؤنڈ کو انٹرسٹنگ بناتے ہیں. آپ جواب نہیں دے سکے. سلمان سعود. اس راؤنڈ کا آپ تینوں کے لیے آخری سوال، تقیہ کو اپنی حفاظت کا ذریعہ قرار دو. امام زمانہ علیہ السلام نے یہ جملہ کس عالم دین کو ایک خط میں تحریر فرمایا؟ پارٹیسپینٹ اے. شیخ مفید. یہ جملہ امام علیہ السلام نے سے ایک مفید کو ایک خط میں تحریر فرمایا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ہمارے 2 راؤنڈ یہاں پر اختتام پذیر ہوئے. اس سے پہلے کہ ہم سکورز بتائیں اور ہمارے اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھیں، ہمارے ویورز کے لیے، ویورز ہمارے 5 سوالات جو کہ آپ سے کیے جاتے ہیں ہمارے مین ہوسٹ کے ذریعے، آج وہ سوال انشاءاللہ میں کر رہا ہوں گا. اور سوال کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صحیح جواب کے ساتھ اپنی ای میل لائیو چیٹ میں مینشن کرنی ہے، اور ٹاپ 5 پارٹیسپینٹس جو کریکٹ جواب دیں گے ان میں سے ایک بیلٹنگ کے ذریعے سلیکٹ کیا جائے گا. ای میل دینا ضروری نہیں ہے، آپ صحیح جواب دے کر ہمارے نمائندے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے سوال، جنگ صفین کس ہجری میں لڑی گئی؟ امید ہے آپ اس کے سوال واپس ریپیٹ ہو رہا ہے. جنگ صفین کس ہجری میں لڑی گئی؟ ہمارے تیسرے راؤنڈ پہ بڑھنے سے پہلے آپ تینوں پارٹیسپینٹ کے اسکورز، پارٹیسپینٹ بی آپ کے ہیں 40 مارکس، پارٹیسپینٹ سی آپ کے ہیں 60 مارکس، اور اس ریس کو ابھی تک لیڈ کر رہے ہیں پارٹیسپینٹ اے. پارٹیسپینٹ اے آپ کے ہیں 80 مارکس. ہمارے تیسرے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا تیسرا راؤنڈ ایک انفوٹینمنٹ راؤنڈ ہے.
اس راؤنڈ کے اندر آپ تینوں سے 3 سوالات کیے جائیں گے. پہلا سوال ایک جمبل ورڈ ہوگا، یعنی ایک صحیح ورڈ کو توڑ کر، ایک صحیح لفظ کو توڑ کر حروف کی صورت میں آپ کو دکھایا جائے گا، اور اس کی ترتیب بھی صحیح نہیں ہوگی. آپ نے اس کو صحیح ترتیب میں لانا ہے اور صحیح لفظ بتانا ہے. آپ کے لیے دوسرا سوال ایک جگہ کی تصویر، آپ نے جگہ کا نام بتانا ہوگا. اور آپ کے لیے تیسرا سوال ایک محاورہ ہوگا جس کے آپ نے معنی بتانے ہوں گے. ہمارے تیسرے راؤنڈ کا آغاز پارٹیسپینٹ بی سے کرتے ہیں. پارٹیسپینٹ بی، آپ کے لیے پہلا سوال اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. میری ٹیم سے گزارش ہے کہ یہاں پر موجود اسکرین کو چلا دیں تاکہ پارٹیسپینٹ سوالات کو دیکھ سکیں. اچھا پارٹیسپینٹ بی، آپ کے لیے پہلا سوال اسکرین پر موجود ہے. فقل. ریپیٹ کر دیجیے گا. فقل. آپ کا جواب غلط ہے. اس کا صحیح جواب تھا فلک. فلق. فقل. آپ کے لیے دوسرا سوال، یعنی ایک جگہ کی تصویر اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے. آپ صحیح جواب نہیں دے سکے. یہ ہے کلاک ٹاور جو کہ مکہ میں واقع ہے. آپ کے لیے اس راؤنڈ کا تیسرا اور آخری سوال ایک محاورہ جو کہ اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. یعنی کسی مصیبت پہ آنا. کسی مصیبت پہ آنا. محاورہ تھا آج آج آنسو رونا، جس کا صحیح جواب ہے بہت زیادہ رونا. جی. آپ کا جواب صحیح نہیں مانا جائے گا. پارٹیسپینٹ سی، آپ کے لیے اس راؤنڈ کا پہلا سوال اسکرین پر ایک جمبل ورڈ کی صورت میں دکھایا جا رہا ہے. فیل. آپ کا جواب بالکل درست ہے، فیل. آپ کے لیے اس راؤنڈ کا دوسرا سوال اسکرین پر ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے. حجر اسود جو خانہ کعبہ پہ. ماشاءاللہ، آپ اس سوال کا صحیح جواب دینے میں کامیاب ہوئے، حجر اسود. آپ کے لیے اس راؤنڈ کا تیسرا اور آخری سوال ایک محاورہ جو کہ اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. مطلب کہ ہوش و حواس اڑ جانا. محاورہ ہے پاؤں تلے سے زمین نکلنا. اس کا صحیح جواب ہے گھبرا جانا، ہوش و حواس اڑ جانا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. پارٹیسپینٹ اے، آپ رہ گئے ہیں. آپ کے لیے اس راؤنڈ کا پہلا سوال اسکرین پر موجود ہے ایک جمبل ورڈ کی صورت میں. سورہ قدر. احسنتم، آپ صحیح جواب دینے میں کامیاب ہوئے. اس کا جواب ہے قدر. آپ کے لیے اس راؤنڈ کا دوسرا سوال، یعنی ایک جگہ کی تصویر اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے. برج خلیفہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے، برج خلیفہ، جو کہ غالباً دبئی میں واقع ہے. ہمارے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ایک محاورہ ہے. آپ کے لیے محاورہ اسکرین پر موجود ہے. ختم ضائع کر دینا. یعنی محاورہ تھا پانی پھیرنا، جس کا صحیح جواب ہے برباد کر دینا، ضائع کر دینا. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے.
ہمارے پچھلے 5 دنوں میں صرف 2 پارٹیسپینٹس ایسے تھے جو کہ اپنے تیسرے راؤنڈ کے اندر تینوں سوالات کے صحیح جواب دینے میں کامیاب ہوئے تھے. آج ہمارے پاس ایک ہی دن میں 2 پارٹیسپینٹس ہیں جو تیسرے راؤنڈ کے اندر 3 سوالات کے صحیح جواب دینے میں کامیاب ہوئے. کنگریچولیشنس ٹو یو. چلیے ہمارے چوتھے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ہے. ریپڈ فائر راؤنڈ کے اندر آپ تینوں کو 1 منٹ کا وقت دیا جائے گا اور آپ سے سوالات کیے جائیں گے. آپ جتنے زیادہ سوالات کے صحیح جواب دینے میں کامیاب ہوں گے اتنے مارکس آپ کے اسکورز میں ایڈ کر دیے جائیں گے. اس راؤنڈ کے اندر کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. آپ تینوں کے لیے ایڈوائس ہے کہ اگر آپ سوال سننے میں کامیاب نہیں ہو پاتے, سوال صحیح نہیں سن پاتے یا پھر ایک آپشن صحیح نہیں سن پاتے, تو یا تو آپ ایک آپشن جو رہ گیا ہے وہ سلیکٹ کر لیں یا پھر آپ سوال کو پاس کر دیں, تاکہ 1 منٹ کے ٹائم کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ سوالات اٹیمپٹ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ سوالات کے صحیح جواب دے کر اپنے اسکورز کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں. ہمارے ریپڈ فائر راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں پارٹیسپینٹ سی سے. پارٹیسپینٹ سی, آپ کے لیے اس راؤنڈ کا پہلا سوال. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر کون سے ملک جا کر فروغ کیا گیا؟ مصر شام. صحیح. نماز کفیلہ کب پڑھی جاتی ہے؟ مغرب کے بعد, عشاء کے بعد. صحیح. نماز حضرت ہارون علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 یا 5؟ 3. صحیح. قرآن کے آخری پارہ میں کتنی مدنی سورہ ہیں؟ 3 یا 5؟ 3. صحیح. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی منزلہ کشتی بنائی تھی؟ 3 یا 5؟ 5. غلط. حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے لیے کون سا فرشتہ زمین سے مٹی لایا تھا؟ میکائیل علیہ السلام, اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل. صحیح. حضرت یونس علیہ السلام نے کس شہر کے لوگوں کو یکتا پرستی کی تبلیغ کی؟ نینوا. صحیح. نماز میت میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 5 تکبیریں, 4 تکبیریں؟ 5. صحیح. قرآن کے مطابق ہمارا کھلم کھلا دشمن کون تھا؟ کون ہے؟ فرعون, شیطان. صحیح. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنیوں کس نے قتل کیا؟ غدار. صحیح. مڈغاسکر کس بر اعظم میں ہے؟ ایشیا, افریقہ. غلط. قرآن کے کس سورہ میں آیت تطہیر موجود ہے؟ سورہ آل عمران, سورہ احزاب. صحیح. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ دین کی؟ 950 سال. 950. صحیح. کھجوروں کی زمین کسے کہا جاتا ہے؟ سعودی عرب, عراق. سعودی عرب. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. ہمارا ایک سوال تھا مڈغاسکر کس بر اعظم میں موجود ہے, اس کا صحیح جواب تھا افریقہ. آپ نے صحیح جواب دیا تھا. امید ہے کہ وہ 10 مارکس آپ کے اسکورز میں ایڈ کر دیے جائیں گے. چلیے پارٹیسپینٹ اے کی طرف بڑھتے ہیں. پارٹیسپینٹ اے, آپ کے لیے چوتھا راؤنڈ یعنی ریپڈ فائر راؤنڈ کا پہلا سوال. قرآن کے کس سورہ مبارک میں خدا نے وضو کے طریقے کو بیان کیا ہے؟ سورہ مائدہ, سورہ نساء. صحیح. نماز وحشت قبر کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ آیت الکرسی, سورہ ماؤن. آیت الکرسی. صحیح. عربی میں ہاتھی کو کیا کہتے ہیں؟ فیل یا نمل. صحیح. کون سے پیغمبر کو آگ میں ڈالا گیا تھا؟ حضرت ابراہیم. صحیح. یورو کرنسی تقریباً کتنے ممالک میں استعمال ہوتی ہے؟ 19 یا 21؟ صحیح. وہ کون سی سورہ ہے جس میں خدا نے ایمان لانے والوں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا؟ سورہ بقرہ, سورہ رحمان. سورہ بقرہ. صحیح. قرآن مجید میں علم سے متعلق تقریباً کتنے الفاظ ہیں؟ 800. صحیح. عصر کی نافلہ کتنی رکعت ہے؟ 8 رکعت, 6 رکعت. صحیح. ہر قسم کی آزمائش میں صبر اور تحمل کا نمونہ کون سے نبی بنے؟ حضرت ایوب, حضرت نوح. صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی کا نام حضرت لوط علیہ السلام تھا یا حضرت نوح؟ صحیح. نماز استسقاء کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ بارش کے لیے. صحیح. انسان کی موت کے وقت کس سورہ کو پڑھا جاتا ہے؟ عروس القرآن کے سورہ کو کہا جاتا ہے؟ صحیح. نماز وحشت قبر کی دوسری رکعت میں کیا پڑھا جائے گا؟ 10 مرتبہ سورہ توحید, 10 مرتبہ آیت الکرسی. آپ کا جواب غلط ہے. دوسری رکعت میں 10 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہوتی ہے. 10 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہوتی ہے. یقیناً ایک بہت ہی شاندار مقابلہ چل رہا ہے. پارٹیسپینٹ بی کی طرف بڑھتے ہیں. پارٹیسپینٹ بی, آپ کے لیے تیسرا راؤنڈ یعنی ریپڈ فائر راؤنڈ کا پہلا سوال. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی مرتبہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا؟ 3 مرتبہ, 2 مرتبہ؟ 3 مرتبہ. صحیح. ظہر کی نافلہ کتنی رکعت ہیں؟ 8 رکعت, 6 رکعت؟ 6 رکعت. غلط. وہ کون سی سورہ ہے جس کا نام علماء کا اسلحہ ہے؟ سورہ قلم, سورہ حدید. سورہ حدید. غلط. وہ آخری دعا جو قرآن میں آئی ہے کس نبی کی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام. غلط. انسانی بدن میں کون سا ہارمون ہے جو خون کو کنٹرول کرتا ہے؟ ہیموگلوبن, انسولین. ہیموگلوبن. غلط. بابل میں کون سے نبی پیدا ہوئے؟ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. غلط. حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تکبر یا علم؟ تکبر. صحیح. عام طور پر کیڑوں کے کتنے پاؤں ہوتے ہیں؟ 6 یا 16؟ کس کے سر؟ کیڑوں کے کتنے پاؤں ہوتے ہیں؟ 6 یا 16؟ 6. صحیح. خندق کے دونوں اطراف دونوں فوجیں کتنے دن تک کھڑی رہیں؟ 20 دن یا 25 دن؟ 20 دن. صحیح. قرآن تدریجی طور پر کتنے عرصے میں نازل ہوا؟
30 साल 25 साल 23 साल सही। मगरिब की नाफिला कितनी रकअत है? 4 रकअत 6 रकअत? 6 रकात 3 आपका रकात जवाब 3 गलत रकात। है। का सही जवाब था 4 रकअत। 4 रकात हमारा तीसरा राउंड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। पार्टिसिपेंट ए, आपके एक सवाल के अंदर कन्फ्यूजन थी जवाब सुनने में, आपसे एक और सवाल किया जा रहा है। असहाबे कहफ के ज़माने का बादशाह कौन था? नौशरवान या तकियानुस? दकियानुस। आपका जवाब सही है। हमारा तीसरा राउंड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ और एक बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबला आज का रहा। इससे पहले कि आप तक स्कोर्स बताए जाएं, आप हमारे नाजरीन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, हमारे पार्टिसिपेंट्स की एप्रिसिएशन के लिए, हौसला अफजाई के लिए हमारे स्पॉन्सर्स HMI पाकिस्तान की तरफ से 1000 रुपीज़ का कैश प्राइज़ है और हमारे स्पॉन्सर्स हिमानी हर्बल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है। तमाम पार्टिसिपेंट्स जो कि सही जवाब देने में कामयाब होंगे वो हमारे पास बैलेटिंग में ऐड कर दिए जाएंगे करबला की ज़ियारत के लिए, जो कि हमारे स्पॉन्सर अल मसार ट्रैवल एंड टूर्स ने दी है। और आखिरी दिन एक ऐसा तरतीब होगा जो कि इस ज़ियारत का बनेगा। इससे पहले कि मैं स्कोर्स बताऊं, आप तीनों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आप यहां तक पहुंचे और इतना शानदार मुकाबला पेश किया हमारे सामने। पार्टिसिपेंट सी, आपने स्कोर किए हैं 220 मार्क्स। पार्टिसिपेंट बी ने स्कोर किए हैं 90 मार्क्स और हमारे आज के हाई स्कोरर रहे हैं पार्टिसिपेंट ए विद 250 मार्क्स। अब तक के हाई स्कोरर पार्टिसिपेंट ए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में हाई स्कोरर आप ही रहते हैं या कोई और आपकी जगह लेता है। हमारे नाजरीन के लिए कुल 60 में से इंशाल्लाह 20 हाई टॉप स्कोरर्स लिए जाएंगे जो कि अगले राउंड में क्वालिफाई करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर आने के लिए और इतने अच्छे मुकाबले के लिए। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल 3 नए कंटेस्टेंट्स के साथ। जज़ाकल्लाह। बहर रहमत, बहर रहमत, बहर रहमत।